السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ حجر اسود کو ہاتھ لگانا ہے اور ہاتھ لگانے کے ساتھ چومنا ہے۔ اس کونے میں میں کھڑا رہوں تو میرے سینے کے مقابل اتنا زمین سے اونچا ایک یوں گول دائرہ ہے، اس گول دائرے میں گہر ہے، اس گہر میں حجر اسود کے 5 ٹکڑے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ ٹوٹ گیا ہے اور اب اس کے 5 ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑا کبوتر کے انڈے جتنا ہے، 2 ٹکڑے مٹر کے دانے جتنے ہیں، اور 3 ٹکڑے مسور کے دانے جتنے ہیں، مونگ کے دانے جتنے ہیں۔ یہ جو 5 ٹکڑے ہیں ان کا نام حجر اسود ہے۔ ان کو وہ جو گول ہے اور اس میں گہر ہے، اس کے اندر ساری چاندی کی پلیٹ بنا کر کے اس کے اندر جڑ دیے گئے ہیں۔ حجر اسود اس چاندی کے پلیٹ کے پیچھے ہیں اور وہ ابھرے ہوئے بیچوں بیچ میں ابھرے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ دیکھو گے تو نظر آئے گا کہ باہر ٹکڑا دوسرا نظر آئیں گا۔ یہ جو حجر ہے اسی کو چومنا ہے اور ہاتھ لگانا ہے۔ پھر چونکہ چاندی کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے اس پوری چاندی کی پلیٹ پر کالا کالا رنگ پھیر دیا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے کالے اتنے باپ کے سالے، وہ سب اس کالے کالے کو حجر اسود سمجھتے ہیں۔ وہ سب حجر اسود نہیں ہے۔ اس کے بیچوں بیچ میں، اسے بیچوں بیچ میں 5 ٹکڑے ہیں حجر اسود۔ اندر منہ اندر لے جا کر اسی ٹکڑے کو چومنا، آہستہ سے، آواز نہ نکلے، چومنے کی آواز نہ نکلے، ہونٹ رکھ کر کے آہستہ سے چومنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 1 مرتبہ حجر اسود کو چوما، اور حضرت کیونکہ امیر المومنین ہیں تو حضرت کے ساتھ بڑا مجمع ہے، تو حضرت نے حجر اسود کو تقبیل کر کے حاضرین کو سنانے کے لیے حجر اسود سے خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نافع اور وار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو میرا نہ کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، تیرے اندر کوئی خدائی صفت نہیں، اس کے باوجود میں تجھے چوم رہا ہوں۔ کیوں چوم رہا ہوں؟ میں نے حضور کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، حضور نے چوما ہے اس لیے میں بھی چوم رہا ہوں۔ باقی یہ جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، تیرے اندر کوئی خدائی طاقت نہیں ہے، تو نے میرا کچھ بنا سکتا نہ بگاڑ سکتا۔ روایت پوری ہوگی۔ یہ مسئلہ کہ حجر اسود کیا ہے، اس پر آگے باب آ رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ البالغہ میں محمد ابن الحنفیہ کا ایک قول لکھا ہے، مگر وہ قول میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ حضرت نے لکھا ہے محمد ابن الحنفیہ، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے صاحبزادے ہیں اور بہت ذی علم صاحبزادے ہیں اور بڑے بہادر تھے۔ حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد علم و فضل میں یہ محمد کا مرتبہ ہے۔ محمد ابن الحنفیہ، ان کی والدہ قبیلہ بنو حنیفہ کی تھی، اس لیے محمد ابن الحنفیہ کہتا تھا۔ ان کا قول لکھا ہے کہ حجر من احجار الارض، یہ حجر اسود زمین کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ یہ قول مجھے کسی کتاب میں ملا نہیں، مگر شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ شاہ صاحب ایسے کوئی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں، تو
محمد ابن الحنفیہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے ہر پتھر، دنیا کا کوئی پتھر خدائی صفات کا مالک نہیں ہے، دنیا کے کسی پتھر میں کوئی خدائی صفت نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی خدائی طاقت نہیں ہے، نہ نافع ہے نہ ضار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے علماء نے کئی مسئلے ثابت کیے ہیں، میں اس میں سے دو ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضرت نے بتلایا کہ خدا صرف خدا ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی چیز حصے دار نہیں ہے۔ کائنات کا خلاصہ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے ساتھ حصے دار نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے اور اللہ کی صفات اللہ کی صفات ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتنی بھی برکت والی چیز ہو، وہ خدائی صفات میں شریک نہیں ہے۔ خود حضور کے بارے میں یہ کہنے والے نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ کوئی، تو حضور کا مقام تو کائنات میں ذرے ذرے سے بلند و بالا ہے، باقی تو کائنات کی ہر چیز حضور سے پیچھے ہے۔ کعبہ بھی پیچھے ہے، کعبہ کی اینٹیں بھی پیچھے ہیں، پتھر بھی پیچھے ہیں، حجر اسود بھی پیچھے ہے، سب سے اونچا مقام حضور کا ہے۔ جب اس ہستی کا یہ حال ہے تو دوسری چیز خدائی صفات میں کہاں سے شریک ہو جائے گی؟ تو عقیدہ توحید کی حفاظت۔ ہوتا کیا ہے کہ کسی چیز کو برکت کے لیے چھویا جائے یا چوما جائے تو لوگ اعتدال میں نہیں رہتے ہیں، پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ قبروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، منہ مبارک کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، بزرگوں کے تبرکات کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ تبرک کی حد تک نہیں رہتا ہے، پھر وہ بڑھتا بڑھتا غلو ہوتا ہوتا اس میں خدائی شان لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی حفاظت کی حضرت نے اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ پتھر ہے، اس میں کوئی خدائی شان نہیں۔ تو عقیدہ توحید کی حفاظت، یہ ایک نقطہ اور فائدہ حضرت عمر کے اس قول سے نکلا۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔